اب تیسری پہ رشتہ کون دیتا ہے؟ میرے لیے ایک رشتہ مل گیا مجھے بہترین خاندانی قسم کا، بہترین رشتہ تھا کہ جو پہلی پہ نہیں مل رہا ہوتا انسان کو ایسا، اور اتنا بہترین رشتہ کہ میں اس رات خوشی سے سویا نہیں ہوں، اتنا بہترین رشتہ۔ اچھا جو لڑکی کے ابا تھے وہ مان نہیں رہے تھے، بہت اصرار کیا، نہیں مان کے دیے۔ ایک دن ان کا فون آیا کہ میں راضی ہوں، آپ آ جاؤ بات کر لو بیٹھ۔ میں نے حیران، بھائی کیسے راضی ہو گئے؟ میں اپنے دوستوں کو لے کے پہنچ گیا، فیملی تھی، انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری بچی کو خواب میں کوئی بزرگ آئے ہیں، انہوں نے بولا کہ کر لو شادی۔ میں نے کہا یار اس کو بزرگ مل جائیں یار مجھے۔ اچھا میں زیادہ خوابوں کو نہیں مانتا، لیکن میرے اندر سے اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایسی اس کو خود ہی آ گیا ہوگا خواب، جو سوچ کے سوتے ہو تو وہی آتا ہے نا انسان کو، تو مجھے نہیں تھا کہ یہ کوئی سچا خواب ہے یا کچھ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا ایسے اس کو دماغ میں آیا، لیکن بہرحال ہمیں اب کیا کرنا ہے، بعد میں شادی کے بعد بتائیں گے، خوابوں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا کرو، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو، لیکن ابھی یہ بتانے کی بات نہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی کسی کو جتنا بھی اچھا خواب آ جائے نا، گراؤنڈ ریئلٹی میں اگر وہ رشتہ آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو خوابوں کی بھینٹ اپنی شادیوں کو مت چڑھایا کرو، یہ ذہن میں رکھو۔ خوابوں سے صرف تائید ہوتی ہے چیزوں کی، بڑے بڑے فیصلے خوابوں کی بیس پہ نہیں کیے جاتے، لیکن انہوں نے کر لیا فیصلہ۔ اچھا بھائی، مہر طے ہوا آدھا تولہ، جو میری اوقات سے بہت، اس وقت پیسے تو میرے پاس تھے لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا، سارے گھر میں خرچ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آدھا تولہ مہر، میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن نے کہا رات کو ہم خوشی سے سو ہی نہیں رہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں خوش ہے اتنا، وہ سمجھ رہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا شاید بیان سن کے آیا یہ، ان کو اگر میں بتا دیتا کہ اس وجہ سے خوش ہوں تو پٹتا کہ نہیں پٹتا ہے بھائی۔ اگلے دن کیا ہوا ہے جی، نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے لڑکی والوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ مہر بہت کم ہے، آپ آدھا تولہ کے بجائے 2.5 تولے مہر رکھیں۔ آپ آئی بات سمجھ میں؟ کتنا رکھ لیں؟ 2.5 تولے۔ بالکل ان کا مطالبہ درست تھا، بلکہ یہ بھی کم تھا، کیونکہ میں تیسری کر رہا ہوں، میرے پہلے سے بچے بھی ہیں اور لڑکی کنواری ہے، تو 2.5 بھی نہیں دیں تو کیا تولے بھی کم تھا اصولی طور پر۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ تیسری کر رہے ہو، یہ تو ان کا ظرف ہے کہ وہ 2.5 میں مان گئے، ورنہ 2.5 بھی وہ بھی صرف اس لیے کہ بھائی مولوی آدمی ہے، دیندار آدمی، دین کی بیس پہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب اب ہم اپنی بیٹی، کماری بیٹی آپ کو دے رہے ہیں، تو اب یہ آدھا تو نہیں نا، 2.5 تو بنتا ہے۔ ان عورتوں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کچھ تو بڑھاؤ۔ وہ تو عورتیں تو 10 تولہ کہہ رہی تھی، لڑکی کا ابا نے کہا 2.5 تک لے آؤ۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس 2.5 فی الحال نہیں ہے، اور میں قرض اگر کسی سے لوں تو میں واپس کرنے کی فی الحال مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ میرا جو منتھلی خرچہ ہے نا، تیسری کے بعد بھی تو خرچہ بڑھے گا نا، تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں، میں تیسری کا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، نان نفقہ دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اضافی 2 تولے کہیں سے ارینج کر کے دے دیے تو وہ 2 تولے میں قرضہ ادا کیسے کروں گا؟ میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یا تو ہوتا نا چلو اگلے مہینے میں دے دوں گا، 2 مہینے بعد کہیں سے BC کھلنے والی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے بھائی میں 2 مہینے بعد بھی نہیں دے سکتا، تو میں کیوں اگلا میرے پیچھے میں آگے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے اتنے تعلقات، واقعی میرے بڑے تعلقات، میرے کروڑ پتی لوگوں سے تعلقات تھے جن کے لیے 2 تولے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ ان کو تو بتاؤ نا 2 تولے چاہیے، وہ ہنس پڑے کہ یار مولوی صاحب اتنے عرصے کے بعد کچھ مانگ رہے ہو تو 2 تولے، یہ کیا بات ہے؟ نہیں یہ بات میرے خیال ہے سمجھ میں۔ اب یہ میری آزمائش تھی، اب یہ کیا تھی؟ اس نے کہا آپ کا فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، ادھار مانگ لو۔ میں نے کہا یار ماں بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو، ڈاکٹر کہیں علاج کے پیسے ہوں گے تو بچ جائے گی، نہیں تو پھر بندہ کسی سے ادھار مانگتا ہوا اچھا لگتا۔ لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی، ہم تیسری کے لیے لوگوں سے کیا مانگیں؟ قرضہ مانگیں۔ مانگتا مل جاتا، یقین تھا مجھے فوراً ملے گا، کل انگلی اٹھتی میرے اوپر کہ یار اس کے پاس پیسے تھے نہیں، اور مجھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی، مجھے حضرت کا ایک قول یاد آ رہا تھا۔ حضرت نے ایک طالب علم کو کسی سے ادھار مانگنے پر مدرسے سے نکال دیا۔ حضرت نے فرمایا مولوی ہو کے کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا لیا؟ مولوی کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، مولوی تو بادشاہ ہوتا ہے، شہزادہ ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھوکا مر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں قیامت کے دن حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا
کہ ایک طالب علم پہلی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہا تھا, حضرت نے اس کو نکال دیا, تو کم بخت 2 کر کے بیٹھا ہوا ہے, تیسری کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے.